نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 8 سفر المظفر کا درس۔ حضرت لقمان حکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال پہلے عرب میں لقمان نام کے ایک بڑے نیک انسان گزرے ہیں، جو حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ افریقی نسل اور سوڈان کے نوبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے، مگر آپ نہایت نیک، عابد و زاہد، عقل مند اور صاحب حکمت انسان تھے۔ آپ کی حکیمانہ باتیں صحیفہ لقمان کے نام سے عربوں میں مشہور تھی۔ آپ کی حکیمانہ باتوں کا ذکر قرآن کریم میں سورہ لقمان میں بھی موجود ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو زندگی کے آخر میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ بیٹا، نماز پڑھا کرو اور نیک کام کا حکم کیا کرو اور بری باتوں سے منع کیا کرو، اور جو تم پر مصیبت آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ تعالیٰ اکڑ کر فخریہ چال چلنے کو پسند نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مoj'za عرب کے راستوں کے متعلق پیشن گوئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عدی، اگر تیری عمر لمبی ہوگی تو تو دیکھے گا کہ اونٹ پر سوار اکیلی عورت حیرہ نامی جگہ سے چلے گی، یہاں تک کہ کعبے کا طواف کرے گی، اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت حیرہ سے اکیلی اونٹ پر سوار ہو کر آئی اور کعبے کا طواف بھی کیا، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ تھا۔ ایک فرض کے بارے میں زکوٰۃ کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا، ان لوگوں کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ فائدہ: اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں قبر پر مٹی ڈالتے وقت کی دعا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں رکھا تو یہ پڑھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ یتیم پر رحم کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہیں دیں گے جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی سے بات کی اور اس کی یتیمی اور بیچارگی پر ترس کھایا۔ ایک گناہ کے بارے میں کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو طوق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ دنیا کے بارے میں نافرمانوں کی دولت سے متاثر نہ ہونا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو ہم نے مختلف کافروں کے گروہوں کو آزمانے کے لیے مال و دولت دے رکھا ہے، وہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھیے۔ خلاصہ: نافرمانوں کو جو مال و دولت ملتی ہے
اس کو تعجب اور للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آخرت کے بارے میں نیک عدل کرنے والے حکمران کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انصاف سے فیصلہ کرنے والے کو پیش کیا جائے گا اور اس سے شدت سے حساب ہوگا۔ وہ تمنا کرے گا کہ کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کا بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ فائدہ: طرفداری اور ناانصافی کر کے فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ سخت معاملہ کیا جائے گا۔ انار سے معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ، کیونکہ یہ معدے کو صاف کر دیتا ہے۔ فائدہ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے، وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب تم گھر سے نکلو تب بھی سلام کر کے باہر نکلو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔